जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के फॉर्मर सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब। उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद, जब 2019 में जब हमने बालाकोट पे हमला किया, तो उसके बाद हमने कुछ लेसन्स हासिल किए और उन लेसन्स में बहुत सारी चीज़ें थीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि किराना हिल्स के बारे में भी बात की है कि जी किराना हिल्स जो है, क्या वहाँ पे भी इंडिया ने, जहाँ जो वो न्यूक्लियर जो साइट है पाकिस्तान की, दिस इज़ व्हाट द इंडियन से, कि जी हमने वो किया था। मतलब दैट्स अ क्वेश्चन ना, लार्जली वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। सो ये ऑपरेशन सिंदूर एंड इट्स आफ्टरमैथ के ऊपर जनरल अनिल चौहान जो है वो बोल रहे हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, जनरल अनिल चौहान वाज द गाय हु बेसिकली फर्स्ट एडमिटेड कि इंडिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके कितने जहाज़ गिरे, ये इम्पॉर्टेंट है क्यों गिरे। तो उसने कहा, उन्होंने जनरल साहब ने ये कहा था कि आफ्टर डूइंग ऑल दैट रिव्यू, हमने जो 48 आवर्स के बाद रिव्यू किया, तो वी इस्टेब्लिश दिस थिंग कि हमें क्यों जो वो सारे का सारा हमने किया। मतलब दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही वाज सेइंग। सो मैं जनरल साहब की एक उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है या इन्होंने टॉक दी है, तो उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया का, वो कह रहे हैं कि जी क्या इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आज तक इस बात के ऊपर बात नहीं हुई। थर्ड ये है कि अभी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा, अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वाज हिट और नॉट। ठीक है जनाब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है मिसाल के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि होता ये है कि हम बहुत सारा लॉइटरिंग म्यूनिशन भेज देते हैं। सो सरगोदा में भी गया और बहुत सारी जगहों पे वो गया होगा लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है, ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीन है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था, और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा। तो होता ये है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो रेडार्स ढूंढ रहा होता है। सो दे सेंड द लॉइटरिंग म्यूनिशन। जब आप रेडार, जब वो पिक करता है उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को, तो वो उसको हमला करता है, उसको नीचे गिराना चाहता है। जब वो उसको नीचे गिराते हैं तो वो जो होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन, वो पीछे वापस इंडियंस को पैगाम देगा कि जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ रेडार, यहाँ पे इनका पड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो लिहाजा इसको हिट कर दो। तो दैट्स हाउ वो कह रहे हैं कि हमने किया। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे तक समटाइम्स जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो वो खुद ही गिर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनाब इट हैज़ हिट वन ऑफ दोज हिल्स, शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो। ये दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो अक्सर लोग कहते हैं। ये इस तरह की बातें हुई। नो, दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ प्रपोजल विच ही शेयर्ड। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी मैंने इसकी बात की थी कि इंडिया इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ स्ट्रैटकॉम सिचुएशन जहाँ पे वो नैरेटिव अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बोरिस जॉनसन एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग मार्वलस वर्क, ठीक है। अनिल चौहान साहब इज़ एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। समझ आ रही है आपको बात की। सो वन वे और दी अदर ये नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं, जो विच आई अंडरस्टैंड। एंड आई, दैट्स नॉट समथिंग बिग, ये होता है, ममालिक करते हैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट राइट कि वो भी अपना नैरेटिव कंट्रोल कराएंगे। और वो कह रहे हैं कि जब हमने, आप देखें ना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट मीन्स कि वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इंडियंस बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और पहले भी कर So रहे थे, you अभी have भी to कर रहे हैं। ये strikes सुनिए। probably had their own lessons for Pakistan as well as for us. We learned that long range precision strikes are a must. Standoff capability is a must. Strike damage assessment is a must. You have to get back the proof of what you have done. So after that, we started investing in creating these kind of capabilities. So you had Scalp, Rampage, Crystal Maze, Hammer. We had Palm 400, Excalibur ammunition. So all these kind of capabilities not only we acquired, but we started to operationalize. Pakistan probably वो Ministry of वो Defense कह or रहे हैं कि जी some हमने along those lines. ये कैपेबिलिटी जो है वो एक्वायर कर ली, और पाकिस्तान, और बेसिकली वो क्यों कहते हैं ये, वाई इज़ सेइंग दिस। उनका कहना ये है कि हम ये कैपेबिलिटी चाहते थे,
اور چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بالاکوٹ کے بعد سمجھ آ گئی کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ سیدھا سا کہ ہمیں لانگ رینج پریسیجن اسٹرائک چاہیے، یعنی کہ ہم پاکستان کے اندر نہیں جا سکتے، بیکاز دا مومنٹ جیٹ پاکستان کے اندر گئے تو پاکستان نے شوٹ کیا ابھی نندن کا جہاز گرا دیا. لیکن دوسری دفعہ اب انڈیا کہتا ہے جی ہمیں لانگ رینج پریسیجن اسٹرائک چاہیے. بٹ دا کویشچن از کہ اگر آپ کے ہیلی کاپٹر یا آپ کے جہاز یا آپ کے میزائل، پرٹیکولرلی اگر آپ کے جہازوں کی بات کریں، جس رات فارمیشن آپ کی اڑی اور پاکستان پہ حملہ کیا، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جناب کہ ہم نے تو ہماری وومن پائلٹس نے جیش محمد کے وہ کیا تھا. کل بھی میں نے کہا کہ انڈیا از ریلیزنگ سو مچ انفارمیشن، جیسے ریسنٹلی ابھی انڈین ڈی جی ایم او نے ایک ڈاکومنٹری کی، لیکن دے آر ڈوئنگ اٹ ٹو لیٹ. ہم کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جو بات انڈینز ابھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے پہلے کر کے ختم کر دی، مطلب بات ختم ہو چکی ہوئی ہے اس حوالے سے. لیکن انڈیا اب وہ ساری باتیں شیئر کرنا چاہتا ہے دنیا سے، ٹو کریٹ اے نیریٹو کہ اپنے سائڈ ٹو ٹیل اٹ سائڈ آف دا اسٹوری. سو جنرل صاحب جو ہیں، جنرل انیل جو ہیں، ہی از آلسو ایکسپلیننگ ہز سائڈ آف دا اسٹوری کہ یہ ہماری اسٹوری جانی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں سسٹمیٹک کہ دوول صاحب جو ہیں وہ 15 اگست کو ڈاکومنٹری کرتے ہیں، 8 دن بعد جنرل انیل آ جاتے ہیں، اکنامک ٹائمز اپنا کام کر رہا ہے. سو دس انٹائر اسٹیٹ اپریٹس انڈیا کے اندر کام کر رہا ہے کہ کیسے ہمیں نیریٹو کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، کیسے چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس رہنی چاہیے. یہ بھی اور بھی سنیے گا کیا بات کر رہے ہیں. The Ministry of Defense or Raksha Mantri along with the rest of. First is that whether to invoke the Union War Book or not to invoke the Union War Book. We have not declared a kind of a war. So while Union War Book was not being, but its provisions were being invoked. The Coast Guard was placed under command of the Navy. Similarly, we started coordinating with the PSF, MHA getting involved. Then of course is Raksha Mantri sanctioned emergency procurement 5 and emergency procurement 6 for capital and revenue. So this whole process started. مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پریپریشن شروع کر دی تھی پہلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طرح چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو انیل چوہان صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہم نے موبائل فون جو تھے وہ جو ٹاپ لیڈرشپ کو دیے گئے تھے، ڈیفینس فارن منسٹر، ہوم سیکٹری، وہ بیفور آپریشن سے دور واٹس ایپ یوز نہیں کیا گیا تھا. آئی نو ہی از رائٹ. I know one of the federal minister, I will not name him, اس نے کہا ایک دفعہ مجھے کہا with a few people جہاں پہ انہوں نے بات کی the federal minister is very important. تو انہوں نے کہا in the middle of the war میں جب ٹاپ ملٹری لیڈرشپ سے بات کرتا تھا تو میں اپنے اویلیبل کمیونیکیشن سورس سے بات نہیں کرتا تھا. ہی از رائٹ. سو واٹس ایپ سے بات نہیں ہوتی تھی، فون سے بات نہیں ہوتی تھی، کسی چیز سے بات نہیں ہوتی تھی. اور سیکیور موبائل جو کمیونیکیشن سیٹ اپ تھا، یہ بات صحیح ہے، یہ پاکستانی بھی سیکیور کمیونیکیشن سے بات کر رہے تھے. وہ کمیونیکیشن جو بیکاز دیٹ از اے وار ٹائم موومنٹ نا، ایوری ایکشن انڈیا یا پاکستان لے رہا ہے تو پاکستان کو تھا کہ ہم چیک کریں. جیسے فار ایگزامپل میں پاکستان کے ایک ایئر فورس فیسلٹی میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انڈیا کے بہت سارے جو علاقوں کے کیمراز تھے، موٹر ویز کے، سڑکوں کے، وہ کیمراز ان کے کنٹرول میں آ گئے اینڈ دے ور واچنگ کہ انڈیا کی ملٹری موومنٹ کہاں سے ہو رہی ہے. سو فار ایگزامپل اف یو آر ناٹ واچنگ فرام سیٹلائٹ تو یو آر واچنگ فرام دوز ایریاز. جیسے کہ اسرائیل نے ایران کے کیمراز جو تھے ہیک کر لیے اور انہوں نے دیکھا کہ ایرانی جو سپریم لیڈر ہے اس کا قافلہ کب جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ کون سے گھر سے جاتا ہے. تو وہ ایون کہ اسرائیلی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایران کے راستے زیادہ اچھے پتہ ہیں کہ کون سے راستے سے وہ کیا کرتے ہیں. تو سیم از دا کیس کہ پاکستان بھی انڈیا کے کیمراز ہیک کر رہا تھا، انڈیا بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ایسے کر رہا ہوگا. تو جنرل از ایبسلیوٹلی رائٹ اس سینس کے اندر کہ وہ ہی واز آف دس ویو. تو وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ سے تو سوال ہی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا بات کرنے کا ان دا ٹائمز آف وار. سملرلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو آپریشن سے دور سے پہلے بہت ساری پلاننگ ہم کر چکے تھے اور جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے منیمم سویلین کیجولٹیز کی تھی. ساری سویلین کیجولٹیز تھی ڈیفینیٹلی.
اور انڈیا جس کو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کہتا ہے وہ دیٹس ناٹ سم تھنگ. اور انہوں نے سلیکٹیو موبلائزیشن بھی کی ہوئی تھی, یعنی کہ آلریڈی سلیکٹیو موبلائزیشن کی ہوئی تھی, ان کو پتہ تھا کہ پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہے. سلیکٹیو موبلائزیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ تھا, اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہر قیمت پہ جیش محمد کے ہیڈ کوارٹر پہ مارنا ہی مارنا ہے, جو مرضی ہو جائے. اور دوسری بات ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور کے اندر لوور ایئر اسپیس واز یوزڈ, اور لوور ایئر اسپیس یعنی کہ کیونکہ وہ ہی از رائٹ. سم ٹائمز ابھی جیسے جتنی نیچے رکھ کے آپ اپنی موومنٹ کراتے ہیں اپنے لوئٹرنگ میونیشن کو, اتنا ہی زیادہ اچھا ہے, اتنا ہی زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان کے اندر یہ آپریشن کرنا آبویسلی وہ کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل ڈائریکشن تھی. ہم تو نہیں, ظاہری بات ہے یہ فوج تو نہیں فیصلہ کرے گی نا کہ یہ کب آپریشن کرنا ہے یا کب نہیں کرنا, لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ انڈین ملٹری کا, انڈین گورنمنٹ کا فیصلہ تھا, پولیٹیشینس کا فیصلہ تھا. بہرحال اگر اف دس از دا پوائنٹ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیکیور کمیونیکیشن ایسے رکھی ہوئی تھی یا چیزیں ایسے چلا رہے تھے, تو دیٹ از سو ڈفرنٹ ان مائی سینس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ انڈین ملٹری اگر اپنی مرضی سے لڑے تو آبویسلی دے وڈ بی فائٹنگ مچ بیٹر ایز کمپیئر ٹو اف دی انڈین ملٹری فائٹس آن دا ڈائریکشن آف دا پولیٹیکل کلاس. لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سارا کچھ پولیٹیکل کلاس کے کہنے پہ کرتے ہیں اور ہمارا اپنے کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کی جو پولیٹیکل کلاس کے آبجیکٹیو ہیں وہ کیا ہیں. اور deployed a secure mobile phone for their operations, and we had almost about 7,000-8,000 of those sets. They were distributed to the Air Force and the Navy, and also to the Foreign Secretary, Home Secretary, Defense Secretary, and important appointment holders. So we did not depend on social media like WhatsApp or the Telegram to exchange messages. So in fact, after 23rd, gradually everyone did not leave any kind of a digital imprint on this social media or the digital media. No imprint was left. And this would have been a matter of surprise for a number of foreign agencies who normally track such kind of important telephone numbers. So we all know this. Then one more thing which helped me was creation of a research cell, which was in fact a term which we wanted to use for implementation cell. So in case we create theater commands, how are we going to do it? So I had a number of officers, 6-7 of them, a good team, one of the best set of officers there. So they were directly under me, helping me out. Otherwise, CDS is just one man and few staff officers. So I had a team of 6-7 officers. And of course, this initiative of jointness and integration, which came about along with this appointment of CDS. That's one of his job actually, to promote jointness, یہ جوائنٹنس create کی بات کر integrated رہے ہیں, structures. وہ اپنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم کرنا چاہتے تھے یا جو بھی ہمارے سامنے تھا وہ اسی سینس میں تھا کہ ہم بہت اچھے فیصلے لے رہے تھے, ہمارے ہاتھ میں واٹس ایپ نہیں تھا, ہمارے فون ٹیپ ہوتے ہیں. ان کو بیسیکلی امریکن سے بھی خطرہ ہے, ان کو امریکن سے بھی خطرہ ہے, ان کو اور ملکوں سے بھی خطرہ ہے کہ یہ ہمارے وہ فون ٹیپ کر کے اگلی فیوچر پلاننگ کی سمجھ تو نہیں رہے ہوں گے. سو دس از امپورٹنٹ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ پاکستانیوں کو پتہ تھا, آبویسلی کیسے پتہ تھا, یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستانی ہیں تو ہمیں پتہ ہے اور ہم بڑے شوقے ہو رہے ہیں اس بات پہ. دیٹس ناٹ دا کویسچن, بیکاز ہم چائنا کے ساتھ مل کے ایک ہماری اپنی ایک سینرجی ہے چائنا کے ساتھ, اور ہم اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ کب کیسے کیا کرنا ہے. ہماری اپنی ساری کیپیبلٹیز ہیں, لیکن جہاں پہ ظاہری بات ہے چائنا کی مدد لینی پڑتی تھی پاکستان وہ لے لیتا تھا, اور پرٹیکولرلی پاکستان جو ہے وہ چائنا سے ڈیفینیٹلی مدد لیتا تھا میری ذاتی رائے کے اندر S-400 کو لوکیٹ کرنے میں. دیٹ از سم تھنگ, کیونکہ چائنا کے اپنے پاس بھی S-400 ہے اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ S-400 کیسے تباہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ S-400 کیسے تباہ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے, اور کیا یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور اس کے حوالے سے کیا باتیں ہوتی ہیں. سو بہرحال دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. لیٹس سی پاکستانی سائڈ تو اس کا جواب نہیں دے گی جو جنرل صاحب نے بات کی ہے, لیکن واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو اینڈ واٹ آئی کین ٹیل یو از
کہ بیسیکلی دس از آل اسٹریٹ کام آپریشن وچ ہیز اسٹارٹیڈ ان انڈیا ان مینی ویز اٹ از کمنگ ہمارے سامنے.